ہاں جی، السلام علیکم۔ آپ میرے چہرے کی خوشی سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں پاکستان تھوڑی دیر تک پہنچنے والا ہوں۔ باکو ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں۔ ابھی آدھے گھنٹے میں ہماری جناب علی وہ شروع ہو جائے گی، جہاز میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، بورڈنگ۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو پکی آپ کو ادھر سے بناؤں گا۔ ادھر آپ کو میں باکو کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی دکھاؤں گا، اور مجھے ایئرپورٹ پہ آ کے کس بات کی زیادہ خوشی ہوئی وہ بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ سر جی سیاسی گلاں بھی تو کرنیاں نے، ساڈا چینل سیاسی بھی تو ہے نا، سیاسی دے نال ساڈی انٹرٹینمنٹ بھی ہوندی ہے۔ مجھے بڑی یقین کرو خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھے اپنے کھانے بھیجتے ہیں، چائے بھیجتے ہیں، گھومتی چائے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمیں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو یہ جیسے سترنگا پروگرام نہیں ہوتا، ہمارا یہ والا چینل ہے۔ کوئی اس کو میجارٹی جو پسند کرتی ہے نا، میں وہ چیز کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر جی وی آئی پی کھانے وانے آپ دکھاتے ہیں تو ہم غریب آدمی ہیں، تو میں نے کہتے میں جنرل بات کرتا ہوں سر جی، اگر میں نہیں دکھاؤں گا تو کیا ایئرپورٹوں پہ لوگ جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دیں گے، یا یہ کوسٹا اور برگر اور یہ KFC اور یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی؟ نہیں نا۔ تو یہ صرف بتاتا ہوں، ریٹ بھی بتا رہا ہوتا ہوں کئی دفعہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی تھینک یو آپ نے ہمیں بہت گائیڈ کیا۔ تو کتنی دنیا میں لوگ ایسے چل رہے ہوتے ہیں نا۔ تو سب سے پہلے آج میں سر جی اچھی خبر سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کمال کر دیا ہے کیپٹن صفدر عوان نے۔ جی کیپٹن صفدر عوان نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں گفتگو جو کی ہے نا سر، ہم سب اس میں تھوڑے سے شرمندہ ہوئے ہیں کہ اتنی تعریف مولانا صاحب کی وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو والد کا درجہ دیتا ہوں، میں کسی مکتبہ فکر کا خاص حامی نہیں ہوں، لیکن میں ان کو امام کا درجہ دیتا ہوں۔ اور جو ایک عائشہ گل لئی نے، انہوں نے نام نہیں لیا، میں لے رہا ہوں، عائشہ گل لئی نے ان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میں ان کو بالکل والد کا درجہ دیتا ہوں۔ اور یہ بات جو ہے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے سر کی ہے۔ آپ یقین کریں مجھے یہ لگ رہا ہے، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو کیپٹن صفدر ہے نا سر جی، بڑا درویش آدمی ہے، درویش آدمی ہے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ کیپٹن صفدر کا بیٹا اس میں آ گیا، پالیٹکس میں آ گیا، جنید صفدر، تو سر جی پاسے ہی پلٹ جائے گا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس سے بڑا ان کے لیے اور امیدوار نہیں ہے کہ وہ پنجاب کی جو قیادت اگر شریف خاندان میں رہتی ہے، شریف سے ویسے عوان خاندان میں آ جائے گی، لیکن اور آپ کو پتہ ہے کیپٹن صفدر جب سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بنی ہے، وزیر اعلیٰ بنی ہے، وہ تھوڑا سائیڈ پہ ہو گیا، کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس کی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں جی یہ سائیڈ سے کیوں ہویا ہے، اینو مریم نواز نے کوئی دھتکار دیتا ہے، یہ ہے وہ۔ لیکن وہ ہمیشہ وہ کہتا ہے نواز شریف میرا والد ہے، اور اس نے اگر مجھے بیٹی دی ہے تو میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ سر جی بہت ہی گریٹ آدمی ہے، میری ان سے ملاقات ہے، آپ یقین کرو ویری ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، زمین پہ بیٹھ کے کھانے والا ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں بھی مولانا پہ میں نے بھی تنقید کی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے یہ کیپٹن صفدر کی یہ بات سنی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو بندہ ہی اور ہے۔ اس نے کہا جی کہ وہ وضاحت خود مولانا صاحب کریں گے، لیکن ہم ان کے اوپر تنقید کرنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے ختم نبوت کے بارے میں بھی اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، تو کیپٹن صفدر نے اٹھائی ہے، یہ آپ مانتے ہیں؟ برا ہو جناب علی اس کا عمران خان کا، جس نے کیپٹن صفدر کے بارے میں بھی مریم نواز کے اوپر وہ پھبتیاں کسی تھیں اور کہا تھا کہ مریم میرا اتنا نام نہ لو نہیں تو کیپٹن صفدر کو شک پڑ جائے گا۔ کیسی گندی ذہنیت سی تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں ایسی باتیں کروں گا۔ بہرحال آپ دیکھ لیں کیپٹن صفدر کو میں شروع سے ہی جانتا ہوں،
کبھی بھی اس نے کسی کے خلاف بھی نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں کیا. وہ اپنے مانسیرا کی زبان میں ادھر KPK میں ہر جگہ جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. بہرحال ان کی تعریف کرنی چاہیے. جو پازیٹیوٹی, جو ایک مثبت بات کو آگے بڑھاتا ہے نا, اس کی تعریف کرنی بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کی جناب علی تعریف کرتے ہیں. اب آگے آئے میرے استاد محترم نے کیا کہا ہے. سر میرے استاد محترم جو 90 سال کے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں, لطیف کھوسہ صاحب, اور جس کو پنکی پیرنی اور علیمہ باجی کو وہ کہتا ہے یہ میری مائیں ہیں, ٹھیک ہے. 90 سال کا وہ ہے اور 52 سال کی پنکی پیرنی ہے, لیکن کہتا ہے وہ میری ماں ہے. واہ 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 واہ. اس نے بے نظیر صاحب کو کبھی ماں نہیں کہا, لیکن ان کو ماں کہہ دیا. آج اس کا بیان, اس کا ٹرمپ کے آنے سے پہلے کا بیان پڑھے. اور اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو ایسے رہائی ملے گی. ٹرمپ از اے ویری بیسٹ فرینڈ آف مسٹر کین. مسٹر خان کا بڑا زبردست دوست ہے. اور آج سر جی بالکل اس کے الٹ باتیں کر رہے ہیں. آج کھوسہ صاحب نے یہ کہا ہے, ادب احترام سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ٹرمپ روز تعریف کرتا ہے نا عاصم منیر کی اور شہباز شریف کی, تو یہ دونوں ہی پاگل ہیں. ایک پاگل ہی پاگل کی تعریف کرتا ہے, اور ٹرمپ کا میڈیکل معائنہ کرایا جائے. کھوسہ صاحب تھوڑی او گل منیے یا او گل منیے. ویسے کھوسہ صاحب مجھے افسوس ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ایک وہ جو ہے, ہم آپ کو ہمیشہ بے نظیر شہید رانی کا لفظ آپ استعمال کرتے تھے, ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں. تو آپ کو دیکھ لیں, آپ کے بیٹے کو بھی انہوں نے, کوئی PTI والوں نے ووٹ نہیں دیا, نہ آپ کو دیا ہے نہ کسی کو دیا ہے. سعد رفیق کی مہربانی ہے کہ سعد رفیق نے بغیر تحقیق کے مان لیا کہ جناب میں لطیف کھوسہ صاحب سے ہار گیا ہوں. یہ سعد رفیق کی گریٹنس ہے, ورنہ آپ نے تو ایک دن بھی کمپین نہیں کی ہے کمپین آپ نے. تو آپ یہ ان کو پیپلز پارٹی کو گورنر چاہیے تھا, لیکن آپ نے سر جی بس مس کر دی ہے. اور اب آپ کو عمران خان بھی آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا, اور اب آپ کہیں کے بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, تو آپ کہیں کے نہیں رہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں سر جی کہ آج کھوسہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ پاگل ہے, اور وہ پاگلوں کی تعریف کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ جناب ٹرمپ آئے گی تو لگ پتہ جائے گی. جیسے مراد سعید کہتا تھا نا, عمران آئے گی, $1 ارب IMF کے منہ پہ مارے گی, 1 ارب اس کے منہ پہ مارے گی, تو لگ پتہ جائے گی. ٹھیک ہے سر جی. اب سر جی ایک اہم خبر پاکستان کے حوالے سے. آج میرے دوست ادھر منیر احمد صاحب, جن کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا ادھر, جنہوں نے میری میزبانی کی ہے اور مجھے پورے 7-8 دن جو ہے بڑی مزے کی سیریں کروائی ہیں, اور باکو میں میرا بڑا خیال رکھا ہے, گھر کے کھانے کھلائے ہیں. آج صبح بھی انہوں نے میرے لیے بڑا خاص مٹر قیمہ بنا کے گھر سے لائے ہیں. ہوٹل میں میں نے اسٹے کیا ہے. پہلے دن کڑھائی گوشت کھلایا ہے, پھر سیر کرائی ہے سمندر پہ, یہ وہ سارا. آج انہوں نے مجھے بڑی اچھی ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں کچھ عرصہ جو ہے وہ شمالی کوریا میں رہا ہوں, تو وہ بڑا اچھا ملک تھا. میں 2-3 سال کے بعد نا یکدم شمالی کوریا جو ہے وہ بیٹھ گیا, تو پتہ چلا کہ جناب شمالی کوریا IMF کے قرضے میں ڈوب گیا ہے, اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور لوگ شمالی کوریا کو فارنر جو تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے. تو اچانک ہی جناب ان کی قیادت نے ایک اعلان کیا کہ IMF سے اگر چھٹکارا پانا ہے نا, یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ 100% پاکستان کے اوپر فٹ ہوتی ہے. تو ان کے جو صدر تھے نا IMF وہاں شمالی کوریا کے, اس نے اپیل کی کہ جناب شمالی کوریا کا قرضہ ہم نے اتارنا ہے, آپ ہمیں چندہ دیں, پیسے دیں, سونا دیں. کہتا ہے جی سارے شمالی کوریا کے عوام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور کسی نے زیورات دیے, کسی نے, عورتوں نے اپنی چوڑیاں دیں, کانٹے دیے, اور انہوں نے سارا اتنا دیا کہ IMF کو قرضہ دے کے انہوں نے کہا جی یہ لو اور ہمارے ملک سے دفع ہو جاؤ. اور کہتا ہے جی انہوں نے 6 مہینے کے اندر IMF کو اپنے ملک سے نکالا,
اور اس کے بعد IMF کو نکالنے کے بعد انہوں نے پھر ترقی کی منزل طے کرنا شروع کر دیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے کوریا، آج کوریا کا نام ہے، جنوبی کوریا کا بھی نام ہے، شمالی کوریا کا بھی نام ہے۔ تو سر جی ایسا ہی ہمیں کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے نا، IMF کی وجہ سے ہمارے ملک میں مہنگائی ہے۔ پٹرول ہو، گندم ہو، چینی ہو، آٹا ہو، دالیں ہو، دودھ ہو، مکھن ہو، مرغی ہو، انڈا ہو، سب جو ہے نا IMF کی وجہ سے ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پٹرول کی قیمتیں کم نہیں کرنا چاہتے؟ وہ IMF نے ادھر انگوٹھا رکھا ہوا ہے، یہ ادھر وہ انگوٹھا دباتا ہے کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب دوبارہ آئے اور وہ ہمارے اس ملک کو IMF سے نجات دلائے۔ یہ بہت بڑا نعرہ ہے سر، IMF سے جان چھڑانے کی بہت بڑی یہ بات ہے۔ اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا۔ پھر ہمارے ملک، ہمارا زرعی ملک ہے، گائے، بکریاں، دودھ، لہسن، انڈے، مرغیاں، گندم، چاول، آٹا، سب چیز ادھر پڑی ہوتی ہے۔ اکثر یہ کہتے ہیں ہمارے جو شوگر کے مالکان ہیں، وہ ہمارے کو جی چینی بڑی فالتو ہو گئی ہے، بیچ نہ دئیے۔ شہباز شریف کہتا ہے جی بیچ دو باہر، تو بعد میں پھر ہم باہر سے منگوا رہے تھے۔ گندم ساڑھے کو زیادہ ہو گئی ہے، بیچ نہ دئیے۔ تو یہ سر جی ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ جن ملکوں میں کوئی فصل ہوتی ہے نا، آپ بے شک دیکھ لیں، کسی بھی ٹھنڈے ملک میں دیکھ لیں، وہاں اگر آپ سیب ہوتے ہیں تو آپ کو سیب وہاں کوڑیوں کے بھاؤ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس علاقے میں کھجور ہوتی ہے وہاں کھجور آپ کو کوڑیوں کے بھاؤ ملتی ہے۔ اپنے ملک کی فصل ہوتی ہے نا، تو IMF سے چھٹکارا پائیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو منیر احمد صاحب نے آج مجھے بہت باتیں کی ہیں، لیکن یہ سب سے اہم بات انہوں نے کی ہے، تو میں ان کا جناب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے بڑا اچھا ایک بتایا ہے۔ میں نے کہا یہ میں پوری قوم کو بتاؤں گا، IMF سے نجات دلاؤ، بجلی سستی پاؤ، گیس سستی پاؤ، ٹھیک ہے۔ اور سر جی میں جیڑے ملک کے جانا نا، آپ یقین کریں میرے ذہن میں پاکستان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جناب ہماری سڑکیں دیکھیں، ہمارے روٹی دیکھیں، کھانا پینا، ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں دیکھیں۔ اس ملک میں کیا ہے، باکو ہے، باکو دنیا کے عظیم ملکوں میں سارے سر جی صفائیاں وغیرہ ہر جگہ۔ میں کہتا ہوں ایران چلے جائیں، سوائے 3 ملکوں کے، اب میں کہہ رہا ہوں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان، 4 چلیں کر دیں، بنگلہ دیش کو نکال دیں۔ ویسے یہ 3 جو ملک ہیں نا، ان کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ آپ کو سکون اور سہولتیں نظر آئیں گی، لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے سر جی۔ اس کا مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے، جب اس لیے ہم ہر جگہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایئرپورٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، سڑکیں دکھا رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے ملک سے۔ ہمیں ہوتا ہے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو، ایسا ہو، کاش ایسا ہو ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، اور اب جو ادھر کے میں نے آج جاتے ہوئے سین دکھائے ہیں آپ کو، وہ دیکھیں اور پھر اپنے ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ یا اللہ پاکستان بھی ترقی یافتہ ملکوں میں آ جائے۔ زور سے کہو آمین۔ یا اللہ پاکستان کو بھی ترقی دے، آمین۔ یا اللہ پاکستان سے مہنگائی ختم کر، آمین۔ فرقہ واریت ختم کر، آمین۔ پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل کر، آمین آمین آمین۔ سب کہو، اور یہ دیکھو اب سیر کرو جی۔ باکو کا اندر کا حصہ ہے، خوبصورت حصہ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ دیکھیں، یہ سارا دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اندر سے دکھاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جیسے یہ دکانیں وغیرہ ان کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یہ تھوڑا سا باکو کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی دکھا دیں۔ پھر ادھر سے کافی شافی پیتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کافی بھی۔ اور 7:30 ہو گئے ہیں، تو 9:30 بجے فلائٹ ہے، ٹھیک ہے۔
یہ دیکھیں یہ، او مائی گاڈ، گڈ 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 گڈ. یہ ابھی ہمارے پاس چونکہ ٹائم ہے تو یہ ادھر کی مٹھائیاں دیکھیں. یہ یہ مٹھائی کمال کی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو لے لیتے ہیں. ہیلو، یہ 3rd فلور ہے، تو اسی طرح ہر فلور کے نیچے ایسے ہی وہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہر فلور کے نیچے یہ چوٹ لگ گئی. لو جی، کوسٹا کافی ود کروسنٹ. کین یو گیو می نائف؟ یا تو یہ کافی ہے جی کوسٹا. ٹھیک ہے، تھینک یو. اور یہ جناب ان کا کلر بھی آپ کو پتہ ہے. اور یہ ہم ادھر پی رہے ہیں، اور ان کو ہم نے کہا جی کہ ہمیں وہ شوگر والا دے دیں، فری شوگر والا. وہ انہوں نے نہیں دیا. ہوں اسی اے شوگر پا رہے ہیں. دیکھو یہ کنا خطرہ ہے کہ نہیں ہے. اے جی اسی براؤن شوگر پائیے تو اے وجہ جناب علی ہلا رہے ہیں. ہلا کے تو ہوں پینے تو پھر تمہیں دسنے بھی کہہو جہا ذائقہ ہے. تو اے ایئرپورٹ تے 10 منات دی ہے. 10 منات دا مطلب ہے 5 پاؤنڈ تقریباً. ٹھیک ہے، 5 پاؤنڈ ایئرپورٹ تے. ٹھیک ہے سر جی. اور اے کروسنٹ ہے. بس میں بیٹھا ہوں اور آپ کو آتے ہوں نظارے. یہ دیکھیں کیسے خوبصورت نظارے ہیں. یہ نظر آ رہے ہیں، ذرا مدھم نظر آ رہے ہوں گے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پورا باکو ہی جو ہے نا وہ ٹورزم ہے. پورا باکو شہر سارا اتنی خوبصورت ادھر بلڈنگز ہیں. کافی بڑا برج ہے، جیسے آزادی چوک پہ لگا ہوا ہے نا لاہور، ویسا خوبصورت بلڈنگ ہے. دیکھیں بہت اچھی خوبصورت بلڈنگ ہے. یہ ادھر میں آ گیا ہوں باکو کے ایئرپورٹ پہ. اور ادھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے حیدر علی ایئرپورٹ. حیدر علی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. مزہ آ گیا سر جی ایئرپورٹ دیکھ کے اور نام سن کے مزہ آ گیا. ٹھیک، یہ سر جی خوبصورتی دیکھیں ایئرپورٹ کی. حیدر علی ایئرپورٹ باکو کا، حیدر علی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. بھائی مجھے تو نام سن کے بڑا مزہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ اوپر تک دیکھیں، یہ بالکل ادھر. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں لاہور کے لیے تیار.